السلام علیکم۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب شیئر کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیں۔ پروننسیشن ہے، تلفظ ہے، غلط ہے۔ ترابیاں، ترابی، یہ غلط ہے۔ اصل جو پروننسیشن ہے، تلفظ ہے، وہ یہ ہے تراویح، آخر میں ہائے، تراویح۔ اب یہ تراویح کیسے بنا؟ لفظ تراویح ترویحہ کی جمع ہے، جس کا معنی ہے کچھ دیر آرام کرنا۔ چونکہ اس نماز میں ہر 4 رکعت کے بعد اس کی مقدار بیٹھتے ہیں، اسی وجہ سے اسے تراویح کہتے ہیں۔ آج کے زمانے میں وہ ماحول نہیں ہے۔ پچھلے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، تابعین، تبع تابعین، اسلاف کے زمانے میں ایسا تھا کہ ہر 4 رکعت کے بعد اتنی دیر بیٹھا جاتا تھا کہ جتنی دیر میں پھر 4 رکعت پڑھی جا سکتی، بیٹھا جاتا تھا۔ اور بیٹھنے میں کیا کیا کرتے تھے؟ یا تو قرآن کی تلاوت کرتے، یا تو پھر نوافل پڑھتے، یا پھر درود و اذکار کرتے، یا پھر خاموشی سے صرف بیٹھے رہتے۔ کتنی مقدار؟ 4 رکعت کی مقدار۔ اب وہ ماحول نہیں رہا، اب لوگوں کی سہولت نہیں رہی، ارجنٹ کرتے ہیں لوگ، اسی وجہ سے وہ آج ماحول نہیں ہے۔ اب تراویح جو بنا، یہ لفظ ترویحہ سے نکلا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے بھی تراویح کا ثبوت منقول ہے، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ اب کچھ لوگ 8 رکعت بھی پڑھتے، کچھ لوگ 10 رکعت بھی پڑھتے۔ اب جو یہ روایت منقول ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی وسلم سے، وہ خود فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ اب تراویح پر صحابہ کرام کی معلومات، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے دور میں تراویح ادا کی جاتی تھی، مگر اس دور میں اس کا ایسا اہتمام نہیں کیا جاتا تھا جیسا اب کیا جاتا ہے۔ باقاعدہ جماعت کے ساتھ ایک امام کو مقرر کر کے پوری قرآن سننا، اس طرح سے حضور کے زمانے میں نہیں تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں تراویح کی 20 رکعت ہونے پر اجماع ہوا، اور آج تک اس پر اہل اسلام کا عمل ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں ہے، حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری سے انہوں نے بیان فرمایا کہ میں رمضان المبارک میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد میں گیا، وہاں لوگ الگ الگ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، باخدا میں نے یہ سوچا ہے کہ اگر ان تمام لوگوں کو ایک قاری کی اقتداء میں جمع کر دوں تو بہتر ہوگا۔ پوری مسجد میں، مسجد نبوی میں لوگ الگ الگ 20 رکعت پڑھ رہے، لیکن 20 رکعت پڑھنے کا ثبوت تو مل گیا حضور سے، لیکن الگ الگ پڑھ رہے، جماعت سے نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، باخدا میں یہ سوچتا ہوں کہ ان کو ایک قاری کے پیچھے کھڑا کر دیا جائے اور سب لوگ اس کی اقتداء کریں۔ پھر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں ان کو جمع کر دیا۔ پھر ایک رات دیکھا کہ لوگ اپنے قاری کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز تراویح کو جماعت کے ساتھ اہتمام کرنے والے کون ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے، لوگ تراویح اول وقت میں پڑھتے تھے۔ ایک ہوتی بدعت حسنہ، ایک ہوتی بدعت سیئہ۔ سیئہ یعنی ایسی بدعت جو گناہ کبیرہ ہے، جو حضور کے زمانے میں نہیں تھی، بعد میں ایجاد ہوئی، جو شریعت سے، سنت سے ٹکرائے، وہ بدعت سیئہ ہے، گنہگار ہوتا بندہ اگر وہ کرے۔ اور یہ جو بدعت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے زمانے کے بعد کی ہے، یہ بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے۔ اس میں شریعت ٹکر نہیں کھاتی، اس میں سنت ٹکر نہیں کھاتی۔ اب جب ٹکر نہیں کھاتی تو یہ اچھی بدعت ہو گئی۔ تو آئیے کچھ مسائل اسی کے ضمن میں ایک دو مسائل سماعت کرتے ہیں تراویح کے حوالے سے۔ تراویح وہ 20 رکعت سنت موقدہ نمازیں ہیں جو رمضان شریف میں پڑھی جاتی ہیں۔
عشاء کی فرض کے بعد ہر رات میں تراویح سنت موقدہ ہے، سنت غیر موقدہ نہیں۔ کبھی کبھی پڑھ لیے، کبھی کبھی بازار میں پھر رہے، افطاری کے بعد حلیم کے دکان میں ہے، بریانی کے شاپ میں ہے، پوری رات چلے گئے، پھر صبح میں اٹھے سحری کرنے۔ ہر رات سنت موقدہ ہے یہ۔ اور ایک بات میں ضمن کہہ دوں، جب میں نے حلیم کہا معاذ اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام حلیم ہے۔ اب لوگوں کو بتانے کے واسطے میں کیا کہوں، اگر اس کا نام کہے تو کھچڑا ہوگا، کیا ہوگا؟ کھچڑا۔ سب چیزیں گھوٹ دی جاتی ہیں جس میں اسے کھچڑا کہتے ہیں۔ اب لوگوں کی معلومات کے لیے میں نے حلیم کہہ دیا، تو یہ حلیم کہنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، اس کو خیال رکھیں۔ اگر آپ کھانے کے لیے جائیں تو کہیں کہ کھچڑا کھانے جا رہا ہوں۔ ہر رات میں سنت موقدہ ہے، سنت غیر موقدہ نہیں۔ سنت غیر موقدہ یعنی حضور کبھی کبھی پڑھتے تھے، کبھی کبھی نہیں پڑھتے تھے۔ سنت موقدہ یعنی ہر رات میں حضور نے پڑھا، کبھی نہیں چھوڑا۔ تراویح کا وقت عشاء کی فرض پڑھنے کے بعد سے لے کر صبح صادق نکلنے تک رہے گا۔ کب سے کب تک؟ عشاء کی فرض پڑھنے کے بعد شروع ہوتا ہر بندے پر۔ اب عشاء کی جماعت مسجد میں ہو گئی، اب انہیں آیا لیٹ، ڈائریکٹ انہیں تراویح میں جوائن ہوتا بولے تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ عشاء کی فرض نماز پڑھنے کے بعد اس بندے پر فرض ہو جاتا کہ سنت پڑھے۔ سمجھ میں آیا؟ عشاء کی فرض پڑھنے کے بعد تراویح کا وقت شروع ہوتا اس بندے پر۔ اب مسجد میں چل رہی لے، فرض بعد میں پڑھ لیں گے، پہلے 20 رکعت پڑھ لیں گے تراویح، ایسا نہیں ہوتا۔ تراویح سنت چلتے رہتی مسجد میں، پہلے تو کنارے ہٹ کے فرض پڑھ لے، اس کے بعد تراویح میں شامل ہو جا۔ تراویح میں جماعت سنت کفایہ ہے کہ اگر مسجد کے سب لوگ پڑھ لے تو اچھی بات، اگر سب نے چھوڑ دیا تو گنہگار ہو جائے۔ کچھ لوگ ہیں 4 5 6 7 لوگ پڑھ لیے تو محلے کے سارے لوگ بری الذمہ گنہگار نہیں ہوں گے۔ اگر کون بھی نہیں پڑھے، مسجد ویران ہے، کون بھی آیا نہیں، تو بولے تو سب گنہگار ہوتے۔ مستحب یہ ہے کہ تہائی رات کی تاخیر کرے، اور اگر آدھی رات کے بعد پڑھے تو بھی کراہت نہیں۔ مستحب کیا ہے؟ عشاء کے بعد سے پڑھ لے تو بھی اچھی بات ہے، اور مستحب یہ ہے کہ رات کا جو آدھا حصہ ہے اس کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی کراہت نہیں ہے۔ تراویح جس طرح مردوں کے لیے سنت موقدہ ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی سنت موقدہ ہے، اس کا چھوڑنا جائز نہیں۔ پھر ایک بار سن لیں، عورتیں بھی جس طرح مردوں پر سنت موقدہ ہے، اسی طرح عورتوں پر بھی سنت موقدہ ہے، اس کا چھوڑنا جائز نہیں، کیونکہ سنت موقدہ ایک بار چھوڑے تو گناہ ہوتا، چھوٹا گناہ، اور بار بار اگر چھوڑنے کی کثرت کرے سنت موقدہ تو حرام کے قریب ہو جاتا ہو۔ کیا ہو جاتا؟ حرام کے قریب ہو جاتا۔ اور ہماری عورتوں کا یہی چالا، افطاری کرے، بیگا لیے بازار میں نکل گئے۔ ان کے اوپر بھی سنت موقدہ ہے تراویح، ایسا نہیں کہ میں تھک گئی، میں سو گئی، صبح صادق سے پہلے تک رہتا ٹائم، سحری میں اٹھے، جب پڑھ لو علم طرح سے پڑھ لو، جب تک ابھی تمہارے پاس ٹائم ہے۔ تو خدارہ جو ماں بہنیں دیکھ رہی ہیں، ان کے اوپر بھی سنت موقدہ ہے تراویح، اور اس کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔